اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کس طرح ملتا ہے؟ اور کون انسان اللہ تعالیٰ سے خوش ہو کر ملتا ہے؟ اور کون انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے سے بھاگتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش نہ کیا جائے؟ اس وقت انسان کی حالت کیسی ہوگی؟ اس کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور بخاری شریف کتاب الرقاق من احب لقاء اللہ، یہ حدیث پاک کے یہ باب ہے، اور حدیث نمبر ہے 6142 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب لقاء اللہ، جو انسان اس بات پر خوش ہوتا ہے، جو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا، جس کے دل میں اشتیاق ہے، محبت ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میں ایسے انسان کو ملوں جو مجھے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی محبت سے اس سے ملاقات کرتا ہے۔ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی پسند نہیں کرتا، وہ خوف زدہ ہے اور ڈرتا ہے، بھاگتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے نہ پیش کیا جائے، تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ملاقات کرنی پسند نہیں کرتا، ناراض ہو کر اسے ملتا ہے۔ قالت عائشہ او بعد ازواجہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے، آپ میں سے کوئی اور زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ انا لنکرہ الموت، ہم تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ سے یعنی ملنا ہی ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی ہم تو یہ چاہتے ہم اسی دنیا میں زندہ رہیں، ہم مرے ہی نہ۔ موت کو انسان، یعنی اس کا ترجمہ انا لنکرہ الموت، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس ذاک ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت، فرمایا یہ بات نہیں ہے، بلکہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ گھڑی آ جاتی ہے، جب حالت موت، وہ سکرات آ جاتی ہے، موت کی حالت سکر آ جاتی ہے، تو فرمایا اس حالت میں فرشتے آتے ہیں، بشرا برضوان اللہ و کرامتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی آ کر بیان کرتے ہیں، اور بشرا خوشخبری دیتے ہیں، وہ بشارتیں دیتے ہیں، انعامات کی نوید سناتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وقت جو استقبال اور جو انعامات انسان کو ملنے ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں۔ جب وہ بتا دیتے ہیں، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، تو پھر انسان مرنے والا، جسے فرشتے آ کر یہ خوشخبریاں دیتے ہیں کہ تیری تو بات بننے والی ہے، تو بہت ہی اچھا انسان ہے، آگے تجھے یہ ملے گا، آگے تجھے یہ ملے گا، تیرا استقبال ہوگا جنت میں، اور تجھے یہ کچھ عطا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ
سے ملاقات کے وقت رب تجھے یہ انعامات عطا فرمائے گا، رب تجھ سے بڑا راضی ہے، تو پھر وہ انسان بڑا ہی خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، دنیا کی ساری دولتیں، جو کچھ بھی، جو خوشیاں، سارا کچھ وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ نوید، وہ بشارت جو فرشتے دیتے ہیں اسے مرنے کے وقت، وہ اسے اتنی پسند ہوتی ہے، اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ پھر کہتا ہے فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، پھر یعنی وہ ملاقات، اللہ کی ملاقات کے لیے وہ اتنا پسند کرتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ فَأَحَبَّ، اسے کوئی بھی اور زیادہ چیز پسند ہی نہیں ہوتی، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کے علاوہ۔ وہ کہتا ہے یعنی جلدی کرو، مجھے جلدی لے جاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے خوش ہو کر ملتا ہے، خدا خود چاہتا ہے ایسے بندے سے ملاقات کرنے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ، لیکن جو کافر انسان، جو اللہ کو نہیں مانتا، اِذَا حُدِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ، جب اسے اس کا جو عذاب ہے جو اسے ملنا ہے، جو اس کی عاقبت ہے، جو اس کے سزائیں جو اس کو ملنی ہیں، جب فرشتے اسے یہ بتاتے ہیں کہ تو ایسا انسان ہے، تیری یہ شامت آنے والی ہے، تو پھر فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، تو پھر وہ دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کے مرتبے، دنیا کے مقامات جو اس کے پاس ہے، اسے وہ بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ جتنا بھاگتا ہے، اکرہا، وہ جتنا ناپسند کرتا ہے اپنے اس معاملے کو، عذاب کو، وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، اتنی بڑی جو کراہت، اتنی بڑی جو ہے اس کی جو ہے نفرت، اور ساری زندگی میں کسی کام میں نہیں اسے ملی ہوگی۔ فرمایا فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهُ إِلَيْهِ، فرمایا وہ کافر انسان جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے اور عذاب کی سزائیں سننے کے بعد، فرمایا کسی چیز سے بھی نفرت اتنی نہیں ہوتی اسے جتنی چیز یہ اسے سزا کی ملتی ہے۔ وہ بھاگتا ہے، وہ پھر آہوزاری کرتا ہے۔ جو پہلی حدیث پاک پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کی ہے، اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں جنازے والے اسے لے کر جاتے ہیں اور وہ اوپر شور مچاتا جاتا ہے، مجھے نہ لے کر جاؤ، مجھے نہ لے کر جاؤ، وہ ہائے ہائے، اور وہ بہت ہی بڑی آہوزاری کرتا جاتا ہے کہ مجھے نہ لے کر جاؤ۔ فرمایا اس وقت کَرِہَ لِقَاءَ اللَّهِ وَکَرِہَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، جیسے وہ بھاگتا ہے اللہ کی ملاقات سے، سزاؤں سے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی نفرت کرتا ہے ایسے انسان سے ملاقات کرنے کی۔ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اعمال کریں، ہم ایسی نیکیاں کریں ہم کہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو فرشتے ہمیں خوشخبریاں دیں اور ہمیں جنت کی بشارت دیں، اور ہم خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کریں اور خوشی سے دنیا سے جائیں، اور آگے اللہ تعالیٰ سے خوشی سے ملاقات کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو کر ملے۔